أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين ولعنة دائمة على أعدائه وأعدائهم أجمعين. أما بعد. آداب نماز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کے سامنے کچھ حصے مطالعہ کیے جا رہے تھے. مقدمہ کتاب میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ ہر شے کی ایک ظاہر ہے تو ایک باطن ہے. ظاہر کی صورت ظاہری ہوتی ہے اور باطن کی صورت باطنی ہوتی ہے. نماز ایک عبادت ہے اور اہم ترین عبادت ہے. ستون دین، معراج مومن اور قرب الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس نماز کی بھی ایک ظاہری صورت ہے کہ جس کو واجبات و مستحبات کے عنوان سے توضیح المسائل میں بیان کیا جاتا ہے، اور ایک اس کی باطنی صورت ہے جسے آداب قلبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. قلب یعنی دل. آداب قلبیہ، ادھر قلب اور دل سے مراد روح انسانی و نفس انسانی ہیں، یعنی آداب معنوی، آداب روحانی، آداب نفسانی اسے کہا جا سکتا ہے. اس بات کے اوپر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات اور روایات پیش کی کہ صورت باطنی ہوتی ہے. جیسے سورہ زلزال میں ارشاد باری تعالی ہوا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. کلمہ یرہ کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے. اگر ذرہ برابر بھی خیر انجام دیا ہے تو وہ دیکھے گا. جو دکھائی دے شے یعنی اس کی صورت باطنی کو دیکھے گا. صورت ظاہری تو اس دنیا میں تھی، اب وہ کون سی شے قبر یا قیامت میں دیکھے گا، وہ اس کی صورت حقیقی، صورت باطنی ہے. اسی طرح شر ہے، اس شر کی ایک صورت باطنی ہے جس سے انسان کا واسطہ پڑے گا. یہی وہ صورتیں ہیں حسنہ و سیئہ کہ انسان جن سے یا مانوس ہوتا ہے یا وحشت زدہ ہوتا ہے. قبر یعنی برزخ، کہ برزخ کو قبر کہا جاتا ہے کیونکہ یہ فقہی قبر جو مٹی کی قبر ہے، اس میں تو ایک جسد کو لٹا دیا جاتا ہے جو مٹی مٹی ہو جاتا ہے. سوال جواب، قبر کا تنگ ہونا، کشادہ ہونا، وہ برزخ میں سارے امور انجام پاتے ہیں. کوئی بھی انسان اس دنیا سے کاملاً فنا نہیں ہوتا، بلکہ انتقال کو موت کہا جاتا ہے، کیونکہ سبھی مہمان ہیں اس دنیا کے اندر. کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، بہرحال اس نے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، چلا جانا ہے. لہذا بطور مہمان اپنے آپ کو اس دنیا میں سمجھے، جو اللہ کی نعمات سے فائدہ اٹھا کے آگے بہترین زندگی کا اہتمام کر رہا ہے. یہ زندگی جو آگے وہ دیکھے گا، اس میں اس نے خود صورتوں کو جنم دینا ہے. اس دنیا کا ہر عمل ذرہ برابر ایک عمل خیر ہو یا شر ہو. یہ سورہ زلزال کو دقت سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے. ذرہ برابر خیر ہو یا شر ہو، انسان اگلے جہان میں اس کا سامنا کرے گا، اس کو دیکھے گا، اس کو سامنے اپنے پائے گا، اس سے تعلق انسان کا جوڑا جائے گا. لہذا اس دنیا کو خواب اور خیال کی طرح نہیں بسر کرنا، اس دنیا کو کھیل کود تماشے میں نہیں گزار دینا. جو شے اس دنیا میں عمل انجام دے گا، خیر ہو یا شر ہو، وہ آگے ایک صورت کے میں ہمیں دکھائی دے گی، اگلے جہان میں اس سے واسطہ ہمیں پڑے گا. بس یہ ایک ہمارے پاس دلیل ہوگی. یہاں پہ تو عمومی ایک ضابطہ آیت کریمہ نے دیا ہے، عمومی بات کی ہے، لیکن اس عمومی بات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے نماز بھی ایک عمل ہے، نماز ایک عبادت ہے. اگر ہر خیر کے دکھائی دے گی تو یقیناً نماز کا عمل بھی دکھائی دے گا. ہر شر اگر دکھائی دے گا، یہ یقیناً ترک نماز اس کی بھی صورت دکھائی دے گی. بس یہاں پہ ہمارے پاس یہ حقیقت آیت کریمہ سے آئی اور آپ نے اس کتاب کی حد تک سمجھ لیا. مثلا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ آیت کریمہ کو کوئی اخلاقیات کے پیرائے میں بیان نہیں کیا، بلکہ اپنے
اس تقسیم کی دلیل قرار دیا ہے. یعنی ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیونکہ شخصیت کا قول تو کبھی دلیل نہیں ہوتا. دلیل یا قرآن کریم ہے یا روایات اہل بیت علیہ السلام یا عقلی دلیل ہوتی ہے. یہ 3 دلیلیں ہوتی ہیں. جتنی بھی بالاتر شخصیت، عظیم تر شخصیت ہو، لا محالہ اسے دلیل سے بات کرنی چاہیے. اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تقسیم بیان کرنے کے بعد دلیل کو ذکر کیا ہے. اس لیے وہ دلیل میں نقطہ سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس دلیل کو خود اختیار بھی کر سکیں اور بیان بھی کر سکیں. وہ دلیل کیا ہے کہ جب ہر خیر اور ہر شر، یعنی جو عمل اس دنیا میں انجام پاتا ہے وہ ایک دکھائی دینے والی چیز ہوگی اگلے جہان میں، تو نماز بھی ایک عمل ہے، نماز بھی ایک عبادت ہے، اور اس کو انجام جب دیا جائے گا تو یہ بھی تو اگلے جہان میں ہمیں دکھائی دے گی. وہ جو دکھائی دینے والی چیز ہے وہ کیسے دکھائی دے گی؟ یقیناً کوئی اس کی صورت ہوگی، یقیناً کوئی اس کے اوصاف ہوں گے، یعنی کوئی شے ہوگی، کوئی اس کا وجود ہوگا جس کا ہم سامنا کریں گے. یہ آیت کریمہ سے دلیل تھی. اس کے بعد ہم روایت اہل بیت علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئے کہ امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے جو وسائل الشیعہ سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یا مالی شیخ صدوق و من لا یحضر الفقیہ میں بھی وہ وارد ہوئی ہے. اس کا مضمون اس طرح سے ہے کہ جس نے اول وقت میں واجب نمازوں کو پڑھا اور اس کی حدود کو قائم کیا، یعنی نماز کو اپنی تمام شرائط، فقہی شرائط، ادھر شرائط سے مراد فقہی شرائط ہیں، بالخصوص فقہی شرائط، جس نے نماز کو اپنے وقت میں پڑھا اور تمام فقہی شرائط کے مطابق اور اسی طرح آداب قلبیہ کے مطابق اس نے انجام دیا، فرشتہ اسے آسمان کی طرف ایک سفید اور خوبصورت وجود کے طور پہ لے جاتا ہے، اور وہ پھر نماز کہتی ہے اس شخص کو. اس روایت میں اگرچہ یہ آشکار نہیں ہے کہ کس کو کہا، فرشتے کو کہا یا بندے کو کہا، آگے کے قرینے سے ہمیں پتہ لگ گیا، لیکن دیگر روایات ہیں جو بہت آشکار ہیں اور وہ بتا دیتی ہیں کہ نماز نمازی سے مخاطب ہوگی، نمازی کو وہ نماز کہے گی کہ اللہ تیری حفاظت کرے جیسے تو نے اول وقت میں میری حفاظت کی ہے، اور اللہ تجھے حفظ و امان میں رکھے جیسے تو نے مجھے حفظ و امان میں رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی اول وقت سے ہٹ کے نماز ادا کرے بغیر کسی عذر کے، اگر عذر ہو، بیماری ہے، مجبوری ہے، دوران سفر سواری کے اوپر ہے، یا کوئی اور مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کی، اگر جائز مجبوری ہو، اس کے علاوہ اگر کسی نے جائز مجبوری کے علاوہ اگر کسی نے نماز کو اول وقت سے تاخیر کیا، یہ اور اس کی پھر حدود کو اس نے قائم بھی صحیح نہیں کیا، اب بھی نماز جائے گی لیکن تاریک صورت میں، سودا سیاہ صورت میں جائے گی، اور وہ پھر نمازی کو پکار کے کہے گی کہ تو نے مجھے جس طرح ضائع کیا ہے اللہ بھی تجھے ضائع کر دے، اور جس طرح تو نے میری رعایت نہیں کی اللہ بھی تیری رعایت نہ کرے. ہم اس میں باب سے چند اور منسلک روایات میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ ہم استفادہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے زیادہ کریں. الکافی جلد نمبر 3 صفحہ 268 268 صفحے پہ پورا ایک چیپٹر ہے، من حافظ علی صلاتہ او ضیعها، کہ جس نے اپنی نماز کی حفاظت کی یا نماز کو اس نے ضائع کر دیا. اس چیپٹر میں مختلف روایات ہیں، آپ کے سامنے صرف چند روایات جس سے ہمیں ظاہری چند آداب پتہ لگتے ہیں، اور پھر ہم آج کتاب کا زیادہ حصہ پڑھیں گے تاکہ انشاءاللہ تعالی کتاب کے اندر ہم داخل ہو سکیں. اسی مضمون کی جو روایت ہے اس میں بیان کی گئی ہے وہ اس طرح سے ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر اول وقت میں نماز پڑھتا ہے، امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت ہے، روایت نمبر 3 ہے، ظاہراً صحیح السند روایت ہے، کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا ہے، اذا صلاۃ ارتفعت فی اول وقتها، اس نے نماز اول وقت میں پڑھی، وہ نماز لوٹتی ہے نمازی کے پاس،
کس حال میں لوٹتی ہے، یعنی لوٹنے سے کیا مراد ہے کہ اس کا تعلق اس نماز سے جڑتا ہے، وہ نماز سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا. یعنی ادھر تھوڑی دقت کرنی چاہیے. نماز یا انسان پڑھے گا یا ترک کرے گا، ہر دو صورتوں میں وہ قبر میں اس کا سامنا کرے گا. ہر دو صورتوں میں یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں جو ہمیں روایات سمجھنے میں بڑی مدد دیتے ہیں، اور ان پہ غور و فکر انسان کے لیے ابواب کھولتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اصل علم آتا ہے پاکیزگی، طہارت اور غور و فکر سے. یعنی یہ دو امر جوڑنے چاہیے. علماء کرام، فقہاء کرام اور روایات آیات بار بار اس بات کا درس دیتی ہے. بس دو چیزیں ہیں، تزکیہ نفس اور تفکر. اس کو اختیار کرنا چاہیے ہمیں. آئیں اس کو بھی ادھر سے غور سے دیکھیں. نماز یا پڑھے گا یا ترک کرے گا. اگر نماز ترک کی ہے تو انتہائی بھیانک صورت اس کے سامنے آئے گی، اور وہ صورت گناہ ہے. وہ ایک حیوانی صورت اسے قبر میں سامنے آئے گی. یہ وہی بچھو اور سانپ ہے جس میں قبر میں جس سے ڈرا جاتا ہے. لہذا جس شخص نے بھی نماز کو ترک کیا وہ سامنے دیکھے گا، اس کا انجام دیکھے گا. اس دنیا میں تو آخر دن پورے ہو ہی جانے ہیں. ہر سانس موت کے قریب کر رہا ہے، ہر عمل موت کے قریب کر رہا ہے. لہذا سب کو پتہ ہے اٹھ جانا ہے. کیسے اٹھنا یہ نہیں پتا. یہ ہم نے خود اپنے آپ کو ایسا سنوارنا ہے کہ جب اس دنیا سے اٹھیں تو حالت اسلام میں اٹھیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، حقوق اللہ حقوق الناس ادا کیے ہوں. لیکن یہ قابل دقت چیز ہے، ہر گزرنے والا سیکنڈ وہ موت کے قریب انسان کو کرتا ہے. اس لیے مہمان ہے اس دنیا میں، اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو اس دنیا کے اسباب و وسائل سارے کے سارے دین کے حصول اور دین کے برپا کرنے پہ لگا دے. یہ بہت عقل مند انسان ہے، کیونکہ یہ والی دنیا کی چیزیں تو ادھر رہ جانی ہیں اور بقیہ کے ہاتھ پہنچنی ہے. وہ کیا فسق و فجور انجام دیتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا. مثلا اولاد کے لیے خوب مال پیسہ گھر بار چھوڑ کے جائے، اولاد کیا کرے ہمیں کیا پتا کیا کرے. لہذا بہترین عقل مندی یہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کا رازق ہے. جب وجود نہیں تھا تو اللہ نے انہیں وجود دیا. جب رزق نہیں تھا ماں کے پیٹ میں اسے رزق دیا، اسے صحت دی، سلامتی دی. تو اللہ رازق ہے، اس لیے گھبرانا نہیں چاہیے. عقل مند ترین روش یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ دین کو حاصل کرنے اور اپنے وجود پہ اور معاشرے میں دین کو برپا کرنے پہ خرچ کر دے، کیونکہ سب مہمان ہیں اس دنیا کے اندر. اب ایک شخص نماز کو ترک کرے تو حیوانی ایک صورت کا مشاہدہ کرے گا. اگر نماز پڑھتا ہے تو دو ہاتھوں سے خالی نہیں ہے. اگر نماز ادا کرتا ہے، یہ جو ہم نے کل روایت پڑھی ہے اسی کا تسلسل ہے، کیونکہ اس روایت کو سمجھے بغیر ہم نے آگے نہیں جانا. انشاءاللہ ہم یہ جب تک پڑھتے رہیں گے آیت اور روایت، کیونکہ اصل دین وہی ہے، اس کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک آگے نہیں جائیں گے. اس لیے اس روایت کو ہم دیگر روایات کی مدد سے سمجھیں گے. یا نماز پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی. اگر اب نہیں پڑھی جاتی بھیانک صورت سامنے آئے گی. اگر پڑھی جاتی ہے تو دو ہاتھوں سے حالی نہیں ہے، دو صورتوں سے حالی نہیں ہے. یا وہ نماز وقت کے اوپر پڑھی ہے یا اس نے نماز کو وقت پہ نہیں پڑھا. اگر نماز اس نے وقت پہ پڑھی اور اپنی تمام حدود کے ساتھ پڑھی، اس کی شرائط کے ساتھ پڑھی، کیونکہ اگر نماز شرائط کے ساتھ نہ پڑھی جائے، یا آپ اس طرح بھی تقسیم کار کیا جا سکتا ہے، اس طرح سے بھی یہ جو ہم نے تقسیم کیا نماز، یا نماز پڑھی گئی ہے یا نہیں پڑھی گئی. اب جو نماز پڑھی گئی ہے اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیں، یا اپنی تمام حدود کے ساتھ پڑھی گئی ہے یا اپنی تمام حدود کے ساتھ نہیں پڑھی گئی. اگر اپنی تمام حدود کے ساتھ نہیں پڑھی گئی یہ تو آگے ترقی نہیں کرتی، کہیں پہ بھی نہیں جائے گی یہ. اور اگر نماز اپنی حدود کے ساتھ پڑھی گئی ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، یا اول وقت پڑھی گئی ہے یا اول وقت گزار دینے کے بعد پڑھی گئی ہے. اگر اول وقت گزار دینے کے بعد پڑھی گئی ہے تو یہ چارٹ اس طرح سے بنتا ہے کہ یہ جو اول وقت اس نے گزارا ہے کسی مجبوری اور عذر کی وجہ سے گزارا ہے یا بغیر کسی عذر اور مجبوری کے تحت گزارا ہے. آئیں اب ہم پہلی صورت میں.
اگر اول وقت پڑھی، تمام شرائط کے ساتھ پڑھی، اب نمازی کیسے نماز کا سامنا کرے گا؟ انتہائی خوبصورت، بارونق، چمکتی دمکتی ایک وجود کے ساتھ۔ وہ کیسا وجود ہوگا ابھی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ ایسا وجود ہے جو ہم سے مخاطب ہوگا، ہم سے بات چیت کرے گا کہ اے انسان، اے نمازی، تو نے مجھے وجود دیا، وجود دینے کے بعد تو نے میری تمام حدود کو کامل کیا، حدود کامل کرنے کے بعد اول وقت تو نے مجھ کو ادا کیا، ادا کرنے کے بعد کیا وہ نماز کہے گی کہ اللہ تیری اسی طرح سے حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی طرح امن و امان میں رکھے جیسے تو نے مجھے امن و امان میں رکھے۔ یعنی گفتگو کرے گی، انسان کے لیے دعا بن جائے گی۔ وہ انسان صرف ایک چھوٹا عمل نہیں ہے یہ نماز اپنے وقت کے اوپر ادا کرنا، اسے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تمام زحمتیں کرنے کے زحمتیں کر کے اس کو وجود دینا چاہیے۔ مثلا ہمارے کام کتنے بڑے ہو سکتے ہیں، کوئی مہمان آیا ہو سکتا ہے، کسی سے باتوں میں مصروف ہو سکتے ہیں، کسی کھیل کود میں مصروف ہو سکتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب پوری مملکت کو چلا رہے ہوتے تھے کہ ایک طرف سے ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے، عراق نے حملہ کیا، امریکی استعمار نے حملہ کیا ہوا ہے، دوسری طرف سے خود اس ملک کے کئی خطوں میں خانہ جنگی ہو گئی ہے، الگ مملکت کی انہوں نے کوششیں کی ہیں، یعنی بغاوت کر دی ملک کے خلاف، تیسری طرف سے سیاسی حالات ابتر ہیں اور صدر یا وزیر اعظم آ کے ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، چوتھی طرف سے رہنما جو اسلامی مملکت کے تھے شہید مطہر شہید بہشتی وہ شہید ہو رہے ہیں۔ ایسے حالات میں میٹنگ ہے، ایک جلسہ ہے، میٹنگ ہے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں، سب پریشان، کیونکہ اب اس سے بے قیمتی ترین میٹنگ میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے قیمتی ترین باتیں تو نہیں وجود رکھتی، کوئی دفاع کے حوالے سے ہے، ملک کے حالات کے حوالے سے ہے، جو قتل و غارت برپا ہے اس کے حوالے سے ہے، جو سیاسی بحران آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے ہے، اقتصادی بحران کے حوالے سے، پوری مملکت کا مسئلہ ہے، لیکن امام خمینی دیکھ رہے ہیں گھڑی کو۔ اب بات چیت ہو رہی ہے، جیسے ہی ایک وقت معین ہوتا ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سب حیران پریشان، کہاں گئے یہ؟ کسی سے کوئی ناگوار بات ہوئی، کچھ ہوا، پتہ لگا ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور تمام مملکت کی تمام مصروفیات چھوڑ کے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر، یہ ایک پیر بزرگ اور مجاہد انسان اللہ اکبر کی صدا بلند کر رہا ہے۔ در حقیقت یہ نماز میں جو اللہ اکبر کی صدا ہے اس نے دشمن کو ہلا کے رکھا ہوا ہے، یہ جو اللہ اکبر کی صدا ہے اس نے مملکت کے اس بحران میں اسے مطمئن رکھا ہوا ہے، کیونکہ ہارٹ پیشنٹ تھے امام خمینی، انقلاب جب آیا تو دل کا عارضے میں مبتلا تھے، آپریشن بھی ان کا ہو چکا تھا، لیکن ایسا مطمئن دل کہ ان کے بیٹے شہید ہوتے ہیں، ان کے عزیز ترین شاگردان جو ستون انقلاب اسلامی کہلاتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں، ملک میں آئے روز جوان بوڑھے شہید ہو رہے ہیں، ملک کے اوپر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے، لیکن یہ مطمئن انسان کیسے مطمئن ہے؟ غفلت کی وجہ سے نہیں، نرم، اس قدر نرم دل ہے کہ ایک چھوٹے شہید کے بچے سے گفتگو نہیں ہوتی، گریہ ہوزاری ان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، اس قدر نرم دل ہیں۔ لیکن نماز میں ایسا اطمینان کہ اس اطمینان نماز کی اس برکت سے ایک مملکت کو اس طرح سے بابرکت کیا کہ دشمن اپنے تمام عزائم کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ایک بہت بزرگ شخصیت ہیں جو آیت اللہ بہجت کی استاد بھی ہیں، سید علی قاضی طباطبائی، بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں کہ ان کا تذکرہ بار بار انشاءاللہ کتاب میں آتا رہے گا، کیونکہ یہ عملی نمونے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ ہم لوگ جب ان پاکیزہ شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے روایات پہ عمل کیا، آیات میں عمل کیا، اور بلند سے بلند ترین دنیاوی منصب پر فائز ہو کہ انہوں نے کس طرح سے پوری کی پوری محفل کو توڑتے ہوئے اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی اور نماز ادا کی، لہذا اس کی وجہ سے آج رہبر معظم کی بھی یہی روش ہے، جیسی نماز کا وقت ہوتا سب کی سب مصروفیات، کوئی سفیر آیا ہو، صدر آیا ہو،
کسی سے ملاقات ہو، کوئی بڑا مسئلہ پیش ہے، سب کے سب ملتوی کر کے اللہ اکبر کہہ کے نماز کو برپا کرتے ہیں۔ سید علی قاضی طباطبائی کی یہ نام یاد رکھنے والا نام ہے کہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ آیت اللہ بہجت کے بھی استاد تھے، آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے بھی استاد تھے، اور امام خمینی کے اساتذہ کی صف میں شامل ہوتے ہیں۔ براہ راست استاد نہیں ہیں، لیکن جو امام خمینی کے استاد تھے ان کے ہم اثر ہیں۔ بہت بڑی عارفانہ شخصیت گزری ہیں، لیکن انتہائی غربت میں انہوں نے وقت گزارا ہے۔ اس قدر غربت میں وقت گزارا کیونکہ نجف قدیمی طور پہ نجف میں بہت ہی غربت ہوا کرتی تھی۔ صدام لعین کے دور میں بالخصوص مظالم بھی زیادہ تھے، تو سید علی قاضی طباطبائی غربت کی شدت، اور خانوادہ ان کا بڑا تھا، تقریباً ان کی 3 شادیاں تھیں اور بچے بھی 7 یا 8 بچے تھے ان کے، اور دوسری طرف سے حوصوی تعلیم بھی تھی۔ ہاں اگر وہ کاروبار کرتے بڑے کامیاب کاروبار کر سکتے تھے، ایران عراق کاروبار کرتے، ان کے پاس ایک بہترین فرصت مہیا تھی، لیکن یہ حوصوی تعلیم ترک ہو جاتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ان کے مالک مکان نے 1-2 مہینے کرایہ نہ دینے کی وجہ سے باہر نکال دیا، اور اب وہ روڈ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ مسجد کوفہ جہاں پہ عراق میں ہے، اس کے پیچھے ایک محلہ تھا جو غریبوں کا محلہ تھا، اور فری وہاں پہ رہائش تھی۔ یقیناً غریبوں کا محلہ ایک پسماندہ اور ایک عجیب آب و ہوا کا محلہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جرائم کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے، جانے کا انسان کا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن لا محالہ سر تو چھپانا تھا، ادھر منتقل ہو گئے۔ سید علی قاضی طباطبائی بار بار یہ بیان کرتے ہیں، ان کی حالات زندگی پہ کتب لکھی گئی ہیں، اس میں ان کے شاگردان نقل کرتے ہیں کہ وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو سب ٹینشنوں سے باہر آ جاتے تھے، کامل ایک مطمئن دل، کوئی انہیں ٹینشن کا خیال نہیں ہوتا تھا۔ لہذا شدید ترین جب فشار، دباؤ اور پریشانی آتی، شدید ترین حتیٰ کہ بیماری کے اندر، تو نماز کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے۔ نماز 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی، اس کے بعد کاملاً مطمئن، خوشحال، اور وہ دباؤ اور فشار اترا ہوا ان کے اوپر سے ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ ان کے بچے کی وفات ہو گئی، کسی نے انہیں اضطراب اور ایک ہیجان کی کیفیت میں نہیں دیکھا۔ اگرچہ تنہائی انسان کو میسر ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں سب سے بڑا سرمایہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ عزیز اقربا۔ لہذا یہ جو ہمارے پاس اطمینان کی کیفیت آتی ہے، یہ ان روایات سے سامنے آتی ہے، کیونکہ نماز ربط ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں تو اللہ نے عطا کی، اس ذات کی قدرت اور اس کے علم اور اس کی بندگی، اسی کے اندر انسان کے لیے اطمینان ہے حقیقت میں۔ اس لیے آئیں اب یہ جو تقسیم آپ کے سامنے کی ہے کہ کوشش ہوگی اس کا چارٹ ایک بنا کے بھیجا جائے، اس پہ دقت کرنی ہے، یا نماز پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ اگر نماز پڑھے گا تو شرائط کے ساتھ پڑھی ہے یا شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی؟ شرائط کے ساتھ نہیں پڑھی، یہ تو بہت ہی ایک پست صورت بن جاتی ہے۔ اگر شرائط کے ہمراہ پڑھی ہے، اول وقت پڑھی ہے یا اول وقت نہیں پڑھی؟ اگر اول وقت نہیں پڑھی، عذر تھا یا عذر نہیں تھا؟ عذر تھا تو قبول ہے، اگر عذر نہیں تھا، مجبوری نہیں تھی، تو یہاں پہ نماز جائے گی، سامنا کرے گا انسان نماز کا، لیکن تاریک سیاہ، وہ کہے گی یہ شخص تو نے کیسا مجھے وجود دیا، تو نے میری تمام حدود کا خیال نہیں رکھا، مجھے ناقص چھوڑ دیا، مجھے تاریک کیا، ظلمتوں میں ڈالا، سیاہ کیا مجھے۔ جس طرح تو نے مجھ کو ضائع کیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بھی ضائع کر دے۔ جس طرح تو نے میری رعایت نہیں کی، مجھے تاریک بنا دیا، سیاہ بنا دیا، خدا تیری بھی اس طرح سے رعایت نہ کرے۔ لہذا اس روایت کو اب دیکھیں، الکافی کی امام فرماتے ہیں کہ اگر نماز اول وقت میں بلند کی جائے تو وہ لوٹتی ہے اپنے صاحب کی طرف، نمازی کی طرف، بیضاء مشرقہ، چمکتی دمکتی خوبصورت نورانی ایک وجود کے ساتھ، اور کیا کہتی ہے؟ جس طرح تو نے میری حفاظت کی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اور اگر بغیر کسی عذر کے غیر وقت، اول وقت کے علاوہ پڑھی جائے، وہ اپنے صاحب کے پاس آتی ہے لیکن سیاہ اور ظلمتوں کے ساتھ، اور کیا آگے کہتی ہے کہ نمازی جس طرح تو نے مجھے ضائع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ کو اسی طرح سے ضائع کرے۔ محمد بن فضیل
اب یہ روایات کتاب میں نہیں ہیں، آپ کے سامنے چند روایات بیان کی جاتی ہیں جو ظاہری آداب سے تعلق رکھتی ہیں اور انسان کے وجود میں نماز کی حساسیت ایجاد ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہمارے معاشرے میں ظلم ہوا ہے، خصوصاً یہ تمام کے تمام ممالک میں یہ والا ہمارے اندر ایک نقص برپا ہوا۔ الحمدللہ علماء کرام و مبلغین حقیقی انہوں نے ایک بڑے پیمانے پہ اس کے ازالے کی اچھی کوششیں کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس عظمت اور تاکید اور شدت کے ساتھ نماز کا بیان تھا، عوام الناس کے سامنے اہل منبر و علماء نے نماز کی اہمیت کو اجاگر اس طرح سے نہیں کیا، لہذا ہمارے مد مقابل جو مسالک ہیں اس میں اس کو برپا کیا گیا۔ ان کے ہاں جو روایات ہیں ہمارے ہاں اس سے شدید تر روایات ہیں، شدید تر نہ کہ برابر، اس سے شدید تر روایات ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں نے بھی اسے لاپرواہی کے ساتھ ترک کیا۔ خود علماء اسے مؤخر کرتے ہیں، بعد میں نمازیں پڑھیں، تو پھر عوام کیا کرے؟ لہذا یہ یہاں پہ نصیحت اور شناخت ہر دو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ وہ علماء جن کی نظر میں اس کی قیمت ہے، جیسے امام خمینی، سید علی قاضی طباطبائی، یا ہماری نظروں میں علماء آتے ہیں تو ان کے ظاہری ڈیل ڈول اور ظاہری ان کی آواز اور ظاہری معانی سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ دیکھیں یہ شرائط پوری کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو ہمیں قریب ہونا چاہیے، کیونکہ نماز ان کے قریب ہے، اللہ کی ذات ان کے قریب ہے، اس لیے ہم ان کے قریب ہوں گے، نماز اور خدا کے قریب ہو جائیں گے۔ دوسری طرف اگر نظر آئے کہ اول وقت میں نماز ہی نہیں پڑھتا، عالم ہونے کے باوجود اول وقت میں نماز نہیں ہے، اس کی نماز ہی سیاہ کار ہے، ہم اس کے قریب آئیں گے، ہماری نمازیں سیاہ ہو جائیں گی۔ لہذا یہاں پہ ایک معیار بھی ہمارے لیے معین ہے۔ آئیں اگلی روایت دیکھیں، کیونکہ نماز قدیم زمانے میں کہ قصص العلماء بڑی ایک بہترین کتاب ہے، محمد بن سلیمان تنکابنی بہت معروف عالم گزرے ہیں، 150-200 سال پہلے گزرے ہیں تقریباً۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی قصص العلماء، اور کتاب بھی اس لیے لکھی کہ علماء کے بارے میں واقعات بہت سارے خرافاتی اور من گھڑت بھی ہیں، بہت سارے ہیں، لوگوں کے خیالی ہیں، عجیب و غریب کرامات بنائی ہوتی ہیں اور عجیب و غریب قصے کہانیاں، تو انہوں نے حقیقی واقعات کو جمع کیا اس کتاب میں۔ یہ فارسی عربی میں تھی۔ ایک خاتون ہے ملیکہ خاتون، غالباً انڈیا سے تعلق ہے ان کا، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا اور بہترین اردو میں ترجمہ کیا ہے، انتہائی بہترین اردو میں۔ اس کے اندر علماء کے جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو معیار پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ماضی کے جید علماء میں شناخت عالم کے اعتبار سے کیا علامات تھیں۔ ان میں سے ایک علامت نماز تھی۔ خود مصنف کہتے ہیں میں نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی، مجھے بڑا لطف آیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا، بڑا میرا حسن زن اور دل ان کے ساتھ مطمئن ہوا۔ اور بعض معروف شخصیات تھیں، انہوں نے خود لکھا ہے، معروف شخصیات، بڑے بڑے نام تھے مراجع کی صف میں، لیکن کہا کہ ان کی نماز نہیں تھی، ایک کھیل کود کی صورت میں نماز تھی، یا صحیح طرح سے سجدے، یعنی وہ شرائط جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ والی موجود نہیں تھی۔ تو کہا کہ مجھے تعجب ہوا اور میں نے ترک کر دیا پھر اس عالم کو، یعنی یہاں تک انہوں نے لکھا کہ میں نے اس عالم کو ترک کیا۔ اس لیے نماز ایک معیار ہے ہمارے لیے۔ آئی محمد بن فضیل وہ بیان کرتے ہیں سألت عبدا صالحا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا، عن قول اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے اس فرمان کے، قرآن کریم میں سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ سہو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھول جانا، غفلت برتنا، ساہون یعنی غافل ہیں، بھول جانے والے ہیں، وہ اپنی نمازوں میں بھول جانے والے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس روایت کی تفسیر میں فرمایا، یہ حدیث نمبر 5 ہے الکافی کی، قال هو التضجیع، یعنی ایک شخص کا نماز کو ضائع کر دینا۔ ضائع کر دینا کیا ہے؟ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا روایت میں، یعنی اس نے اول وقت میں جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھی، اور جان بوجھ کے اول وقت سے تاخیر کر کے اس نے اول وقت گزار دینے کے بعد نماز پڑھی۔ ان لوگوں کو کہا گیا الذین هم عن صلاتهم ساہون،
غفلتیں برتنے والے ہیں. اب کوئی نماز نہ پڑھے، تمام کے تمام عبادات میں تمام کے تمام فقط اور فقط نماز ہے، جس کے بارے میں شیعہ سنی دونوں کتب میں تاکیدی روایت یہ آئی ہے کہ من ترک الصلاۃ کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. یعنی حقیقی کافر نہیں ہے لیکن عمل کے اعتبار سے کفر کیا، کیونکہ کافر نماز نہیں پڑھتا، اس نے بھی نماز نہیں پڑھی. کافر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کا قائل نہیں ہے، یہ بھی عمل سے بندگی کا قائل نہیں ہو رہا. آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ تضییع، نماز اول وقت میں نہ پڑھنا تضییع ہے. حدیث نمبر 6 کو دیکھیے تیزی سے. زرارہ نقل کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تھے، جالس فی المسجد، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اذ، اتنے میں ہی دخل رجل، ایک شخص آیا، فقام یصلی، نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، فلم یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع صحیح طرح سے تمام کرتا نہ سجدہ صحیح طرح سے انجام دیتا. فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا نقر کا نقر الغراب، کہ جس طرح سے کوا چونچ مارتا ہے کھانے کے لیے یا پینے کے لیے، یہ بھی اسی طرح سے بس رکوع سجود سر ٹکرے مار رہا ہے. لئن مات ھذا وھکذا صلاتہ، اگر یہ شخص مر جائے اور اسی طرح سے اس کی نماز ہو، لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِ، یہ میرے دین کے اوپر نہیں مرا، کسی اور دین کے اوپر جا کے مرا ہے، اس کا میرے دین سے ہی اصلاً کوئی تعلق نہیں ہے. حدیث نمبر 7 دیکھیں. یعنی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حدود، وہ جو ہم امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صدوق کے طریق سے نقل کی ہے روایت، ہم اسی کی ایک قسم کی شرح ابھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ شرح زبانی میرے اپنے کلمات کے تحت نہیں ہے، ائمہ علیہ السلام ہی کی زبانی ہے، کہ اس میں آیا من صلی المفروضات، صلوات المفروضہ، جس نے پنجگانہ نمازیں پڑھیں اپنے تمام حدود کے ساتھ. تو پنجگانہ نماز ادھر حدود کا مطلب ادھر بیان کیا گیا ہے. حدود سے کیا مراد ہے؟ صحیح طرح سے رکوع کرو، صحیح طرح سے سجود کرو، سجدہ کرو. ایک معمولی ذات کے سامنے تم نہیں کھڑے، کائنات کا خالق ہے، تمام کی تمام قدرتوں کا مالک ہے، اس عظیم ترین ذات کے سامنے کھڑے ہو، اس لیے کم سے کم رکوع اور سجود میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بہت اطمینان سے رکوع اور سجود کرنا چاہیے. لہذا یہ ہم نے جو روایت پڑھی اس میں پہلے والا ایک اول وقت کے حوالے سے آپ نے چند روایات دیکھی، دوسری روایت آپ نے ملاحظہ کی کہ جس میں حدود کا بیان ہے کہ صحیح طرح سے انجام دینی ہے. اگر نماز کی حدود کسی نے صحیح طرح سے انجام نہیں دی، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح السند روایت ہے، یہ صحیح السند روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس کا لَيَمُوتَنَّ عَلَى غَيْرِ دِينِ، اس طرح نمازیں پڑھتا ہوا مر گیا، میرے دین سے تعلق نہیں ہے. یہاں پہ خود ہم ایک احساس کریں اپنے وجود میں، جو نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا کیا حال ہوگا. یہ تو جو نمازیں پڑھتا ہے اس کے بارے میں ہے، جو نماز اصلاً پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی کیا صورت ہوگی. اگلی روایت دیکھیں، حدیث نمبر 7، یہ بھی صحیح سند روایت ہے کہ علی بن ابراہیم اپنے والد ابراہیم بن ہاشم سے، اور وہ حماد اور وہ حریث کا واقعہ آپ کے سامنے پہلے گزر چکا، اور حماد کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، حماد بن عیسیٰ، کہ ان کے حالات زندگی کا کچھ حصہ بیان کیا، اور حریث کا واقعہ شاید نہیں گزرا، کسی اور مورد میں، کہ ابھی کلام طویل ہو جائے گا. وہ زرارہ سے نقل کرتے ہیں، اور زرارہ امام باقر علیہ السلام کے تمام راوی انتہائی قابل وثوق اور قابل اعتماد ہیں. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں لا تتہاون بصلاتک، اگر تو نماز پڑھتا ہے تو نماز کو ہلکا مت جان. یہ ہلکا مت اسے جان کے ایک عام سی کوئی کنارے کی چیز ہے. کھانا پینا میرا افضل ہے، نماز بعد میں ہے، میل ملاپ افضل ہے، نماز بعد میں ہے، نیند مجھے بڑی پیاری ہے، نماز بعد میں ہے. لا تتہاون، ہلکا مت اسے گردان اپنی نماز کو. فإن النبی قال، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عند موتہ،
اپنے وقت موت، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، لیس منی من استخف بالصلاۃ، کہ جس نے نماز کو ہلکا اور خفیف جانا، یعنی اس کی نظر میں اس عمل کی قیمت سب سے کم ہے، نوکری بڑھ کر ہے نماز بعد میں ہے، جاب بڑھ کر ہے نماز بعد میں ہے، تعلقات اور محافل اور میل ملاپ بڑھ کر ہے نماز بعد میں ہے، کھانا پینا سونا جاگنا سارے کے سارے امور پہلے ہیں نماز بعد میں ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے قصیدے پڑھے، چاہے نعتیں پڑھے، چاہے زیارتیں کرے، چاہے عمرہ حج بجا لائے، کوئی تعلق لیس منی، اصلا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس شخص کا۔ وہ نماز کو ہی قیمت نہیں دیتا، نماز کو ہی خفیف سمجھتا ہے، اس کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ لیس منی من شرب مسکرا، جو شراب کو پیتا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لا یرد علی الحوض، لا واللہ، قسم بخدا، قسم بخدا وہ شخص حوض کوثر میرے پاس نہیں آئے گا جو شراب پیتا ہے، یعنی شرابی انسان قسم بخدا میرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے، یہ وہ وصیت ہے جو امام باقر علیہ السلام نے ہمارے سامنے پیش کی ہے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت دیکھیں، یہ بھی صحیح سند روایت ہے، موثقہ ہے، سکونی نقل کرتے ہیں ابی عبداللہ علیہ السلام سے، بہت قابل دقت یہ روایت ہے، بہت قابل دقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یزال الشیطان ذعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس، کہ جب تک ایک مومن پنجگانہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اول وقت اسے انجام دیتا ہے، تمام حدود کے ساتھ انجام دیتا ہے، شیطان اسے ڈرتا رہتا ہے، گھبراتا ہے، خوفزدہ شیطان رہتا ہے۔ ذعرا یعنی شدید خوف شیطان پہ طاری ہوتا ہے مومن سے، اس کے قریب نہیں آتا ہے ایسے مومن سے جو پنجگانہ نمازوں کو اول وقت تمام حدود اور قیود کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ، اگر وہ مومن شخص نماز کو ضائع کر دے، یعنی اول وقت نہ پڑھے، جہاں پہ بھی یہ لفظ ہے نا ضیع، تو ہمیں پہچان لینا چاہیے وہ سابقہ روایات سے کہ اس نے اول وقت میں نہیں پڑھا یا اپنی حدود کو قائم کر کے نہیں پڑھا ہے، مثلا صحیح رکوع نہ کرنا، صحیح سجدہ نہ کرنا، اس طرح سے جس نے نماز ان پانچگانہ نمازوں کی حفاظت نہیں کی اور ضائع کر دی، یعنی نماز پڑھتا ہے لیکن ضائع کر کے پڑھتا ہے، تجرأ علیہ، شیطان کو جرأت پیدا ہو جاتی ہے، آ جاتا ہے اس مومن کے پاس، فَأَدْخَلَهُ فِي الْعَزَائِمِ، پھر شیطان پکڑ کے اسے گناہ کبیرہ میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن نے بھی یہی بات بیان کی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روک دیتی ہے انسان کو فحشاء اور منکرات۔ منکرات کہتے ہیں، منکر صرف برائی کو نہیں کہتے، منکر ہر وہ شے جس کا انکار کرنا لازم ہے وہ منکر ہے، کیونکہ نماز عبودیت کی علامت ہے، نماز اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو خالق، مالک اور رب اور معبود قرار دینا ہے، اس کے مقابلے میں جو بھی ہے وہ منکر شمار ہوگا۔ مثال کے طور پہ اللہ کی عبودیت نظام میں کیا ہے؟ نظام امامت۔ قانون میں کیا ہے؟ شریعت محمدی۔ جو شخص اللہ کو مانتا ہے، نماز کا ادا کرنا کیا ہے؟ میں فقط اور فقط امامت کے نظام کو قبول کرتا ہوں، میں فقط اور فقط شریعت محمدی کے قوانین کو قانون مانتا ہوں۔ لہذا آپ نے ادھر دیکھا کہ کس طریقے سے انسان کے وجود کے اندر منکرات کی نفی ہوتی ہے۔ نماز یعنی جو بھی مقابلے میں طواغیت آ جائیں قبول نہیں ہے، جو اللہ کی بندگی سے امر ٹکرائے قبول نہیں ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ لیکن کون سی نماز؟ ہر نماز، ہر پڑھی جانے والی نماز نہیں، اول وقت اپنی حدود اور قیود کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، کیونکہ اس روایت سے ہمیں پتہ لگا کہ جو نماز پڑھتا ہے لیکن ضائع کر کے نماز کو پڑھتا ہے، شیطان اسے گناہ کبیرہ میں ڈال دیتا ہے، اس لیے اس کی نماز نہ اسے فحشاء سے روکے گی، نہ منکرات سے روکے گی۔ نمازیں پڑھتا رہے گا، درباری ممکن ہے مولانا بن جائے، درباروں میں اٹھنے بیٹھنے والا انسان بن جائے،
نماز پڑھ رہا ہوگا، فسق و فجور کی محافل سے تعلق رکھنے والے افراد سے سب سے اچھے میل جول ہوں، رشوت لے، سود کھائے، خمس نہ دے یا دیگر گناہوں میں مبتلا بد اخلاق ہوگا، گھر کے اندر اہل و عیال سے بد اخلاقی سے پیش آئے، نماز پڑھتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے نماز اپنی حدود سے نہیں پڑھ رہا۔ اگر اپنی حدود اور قیود سے پڑھ رہا ہوتا یہ نماز تو یہ فحشاء اور منکرات سے اسے روک دیتی۔ یہ ہمارے پاس روایات آئی ہیں، اور بھی اسی موضوع کی روایات ہیں کہ ہم اس کو اگلے مرحلے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ آئیں تیزی سے کتاب کے اوراق کا مطالعہ کریں کہ چند منٹ ہمارے پاس ہیں کیونکہ بیان اس کا ہو چکا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وَهُنَاكَ الْعَدِيدُ مِنَ الْأَحَادِيثِ کہ متعدد احادیث ہیں، التي تعضد الحدیث السابق جو گزشتہ حدیث ہم نے بیان کی اس کو قوی اور مضبوط کرتی ہیں، اور ہم نے اس کے ذکر سے جان بوجھ کے اجتناب کیا تاکہ بات طولانی نہ ہو جائے۔ مثلا ایک روایت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے بیان کی ہے جو الکافی میں کتاب الایمان والکفر میں آئی ہے، باب الصبر، حدیث نمبر 8، اور شیخ صدوق نے اسی روایت کو ثواب الاعمال میں بھی نقل کیا ہے کہ اذا دخل المؤمن فی قبرہ، مومن جب اپنی قبر میں داخل ہوگا کان الصلاۃ عن یمینہ، نماز اس کے دائیں ہاتھ ہوگی، یعنی اب بھی برزخ میں ہم چلے جائیں کیونکہ سبھی نے جانا ہے، مرنا تو ادھر ہے، چند دن کے مہمان ہیں، دیکھیں گے کہ دائیں سائڈ پہ بڑی خوبصورت دنیا آباد ہے، وہ ہے نماز۔ والزکوٰۃ عن یسارہ، بایاں دیکھا تو زکوٰۃ، ادھر زکوٰۃ سے مراد راہ الہی میں مال خرچ کرنا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے جان بچانے کے لیے، برکت ڈالنے کے لیے، ایک صدقہ ہوتا ہے اے پروردگار تجھے میں خوش کرنا چاہتا ہوں، کسی مومن کی مدد ہو جائے، کسی مومن کو فائدہ ہو جائے۔ طلاب کرام ہیں وہ بھی ایک دفعہ بہترین غذا کھا لیں، فلاں غریب ہے وہ بھی میری طرح ایک اچھی غذا کھا لے، یہ زکوٰۃ حقیقی ہے، نشو نما پاتا ہے یہ والا مال۔ والزکوٰۃ عن یسارہ، دائیں طرف دیکھا زکوٰۃ کی ایک دنیا آباد ہے۔ والبر مطل علیہ، نیکیاں اس کے اوپر چھائی ہوئی ہیں۔ ویتنحى الصبر ناحیۃ، ایک جانب دیکھا صبر موجود ہے کیونکہ دنیا میں صبر اس نے کیا۔ فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَّانِ مَسَائِلَتَهُ کہ جب دو فرشتے آتے ہیں تاکہ اس سے سوال جواب کریں، قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْبِرِّ، نماز کے لیے اس نے صبر کیا اور زکوٰۃ کے لیے صبر کیا اور نیکی کو انجام دیا، اس لیے پھر آگے روایت کا حصہ ہے۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ امام خمینی اس نقطے کو اصل بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یمین میں وہ کیا دیکھے گا، نماز کو، یعنی نماز کی ایک باطنی صورت ہوگی تو اسے دیکھے گا۔ ہماری ظاہری نماز ایک وجود کو خلق کر رہی ہے، وہ اس کو پائے گا۔ وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ كُلَيْنِي فِي كِتَابِ الْكَافِي بِالطَّرِيقَيْنِ وَالصَّدُوقُ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، کلینی نے الکافی میں یہی روایت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی ہے اس کا کچھ حصہ ہے، کیونکہ اس میں اصل فکرہ یہ تھا کہ کانت الصلاۃ عن یمینہ، نماز اس کے دائیں طرف ہوگی، یہ والی بات یہ کلینی نے اس روایت کو، یعنی ہماری اس پوری روایت میں بقیہ حصہ نہیں ہے، شاہد مثال یہ توجہ ابھی ساری مرکوز کرنی ہے اس پہ کہ کانت الصلاۃ یمینا، اس کے دائیں طرف ہوگی، عن یمینہ کہ نماز اس کے دائیں طرف ہوگی۔ اس روایت کو جناب شیخ محمد بن یعقوب کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے الکافی میں 2 سندوں سے ذکر کیا ہے، اور شیخ صدوق نے ثواب الاعمال میں اپنے طریق سے ذکر کیا۔ واضح الدلالہ، یہ واضح طور پہ یہ بات بتاتی ہے، علی وجود الصور الغیبیۃ البرزخیۃ للاعمال، کہ اعمال کے لیے ایک برزخی غیبی صورت وجود رکھے گی، وتمتعها بالحیات والاحساس، اور انسان برزخی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائے گا۔ تمتع یعنی نفع اور فائدہ اٹھانا، زندگی میں فائدہ اٹھائے گا اور احساس کرے گا کہ ہاں یہ وجود ہے، وہ اس کے لیے نفع بخش چیز بن جائے گی۔ والاحادیث حول تمثل القرآن والصلاۃ بصور ملکوتیۃ کثیرہ، ہمارے پاس کثیر روایات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ قرآن اور نماز ایک شکل بن کے آئے گی، صورت بن کے آئے گی، لیکن وہ صورت ملکوتی ہوگی، کثیر روایات ہیں۔ اما قولنا بان الصلاۃ وسائر العبادات آدابا قلبیۃ غیر الآداب الصوریہ، کہ جہاں تک ہمارے اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ نماز اور تمام کی تمام عبادات
ان کی جس طرح سے ظاہری صورتیں ہیں اسی طرح سے ان کی قلبی اور معنوی صورتیں بھی ہیں. تکون الصلاۃ ناقصۃ او غیر مقبولۃ، کہ اگر ان آداب کے بغیر، آداب قلبی یا آداب ظاہری کے بغیر کسی نے نماز پڑھی، بدونہا یعنی اس کے بغیر کسی نے نماز پڑھی، اس کی نماز ہوگی ناقص، مقبول نہیں ہوگی اصلاً. جن کی مقبول ہوگی وہ دو صورتوں میں ہے، لہذا جن کی مقبول ہوگی وہ بیضا و مشرقہ یا خوبصورت شکل میں آئیں گی، اور جس نے ناقص نماز پڑھی یا اس کی نماز اصلاً قبول ہی نہیں ہے، لدى الباری جلت عظمتہ، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے، تو یہ ہم پیچھے جو بات کی ہے اس کے اوپر ان آداب قلبیہ کو ہم کیا کریں گے، فسوف نتعرض لها، اس کو جلد انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ تعداد ہمارے پاس ہے کچھ آداب قلبیہ کی، کہ انشاءاللہ ہم کتاب میں داخل ہو گئے، ان آداب کو ملاحظہ کریں گے. غیر انما تجب الاشارہ الیہ ہونا ان الاکتفاء بصورت الصلاۃ وظاہرها والحرمان من برکاتها وکمالاتها الباطنیہ التي توجب السعادہ الابدیہ، کہ اس طرف اشارہ کرنا البتہ ضروری ہے کہ فقط نماز کی ظاہری صورت کے اوپر اکتفا کرنا اور اس کی باطنی برکات اور کمالات سے محروم ہو جانا وہ سبب بنتی ہے کہ انسان ابدی سعادت سے محروم ہو جائے، ابدی جو ہمیں برزخ میں سامنا کرنا پڑے گا، اس ابدی سعادت سے محروم ہو جائے. التی تؤدی الی بلوغ جوار رب العزہ، کہ جب ہم رب العزت کے پاس پہنچیں گے تو تب یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. لہذا وہاں پہ پھر یہ بیان کرتے ہیں کہ اولیاء کی آخری امید، انتہائی امید، اہل معرفت و اہل قلوب کی انتہائی امید، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ ساری کی ساری چیز کیا ہے، نماز ہے. انشاءاللہ العزیز ہم اگلے حصے میں داخل ہوں گے کہ بقیہ مقدمے کا حصہ ترک کرتے ہیں، اور اگلے درس میں ہم براہ راست کتاب میں داخل ہو کے آداب قلبیہ کو شروع کریں گے، اور پہلا ادب اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.